بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو میدان عرفات کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات اور حقائق بتائیں گے اور آپ کے سامنے اس میدان کا مکمل نقشہ رکھیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب کی حکومت اس میدان کو حج کے لیے جس طرح سجاتی ہے اور جس انداز سے عازمین حج کی میزبانی کی جاتی ہے، یہ مناظر عجیب ایمان افروز ہوتے ہیں۔ میدان عرفات حج کے دنوں میں کیا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات کی یہ مناظر دنیا والوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ میدان عرفات حج کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہاں 9 ذی الحجہ کو حاضری کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع میدان ہے۔ شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمال جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے سنسان پڑا رہتا ہے، جبکہ حج کے دن میں میدان ایک عظیم الشان عصری شہر کا منظر پیش کرتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس میدان میں اپنا فریضہ حج مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین، اس میدان کے حوالے سے جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہی کچھ دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور یہ حج مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ اس کے بیچوں بیچ جبل رحمہ ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے۔ اس کی اونچائی 2000 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے پہلو میں پیغمبر اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتے، ان کا حج نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ میرے دربار میں گرد و غبار آلود ہو کر پہنچے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے خائف ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے عرفہ کے نام کی ابتدا کی، تو اس سے متعلق کچھ معلومات موجود نہیں۔ روایت میں اس کی توجیہ اس طرح کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو وہ دوبارہ اس مقام پر ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس کی ایک اور توجیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ کے مناسک سکھائے تھے۔ بعض نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ مطابق زنگی کے وزیر جمال الدین آل جواد نے بنائی تھی۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے۔ اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اس ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ میدان عرفات سے قبل ایک کافی چوڑا برساتی نالہ آتا ہے جس کا نام وادی ارنا ہے۔
اس وادی کے اوپر تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب اس برساتی نالے میں ہلکا سا ہم ہے۔ اس نالے سے برسات کے موسم میں پانی اس انداز سے گرتا ہے جیسے باڑھ آ گئی ہو۔ عام دنوں میں یہ خشک پڑا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ریت کا دریا ہو۔ عربی میں وادی کا لفظ دریا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں اکثر وادیاں عام دنوں میں خشک پڑی رہتی ہیں، البتہ بارش ہوتی ہے تو لمحوں میں خوفناک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ سے آنے والے عازمین درہ معظمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب ہی وادی ارنا نامی وہ نشیبی علاقہ واقع ہے جس کے کونے پر مسجد نمرہ کا ایک خاص حصہ بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے کئی نام ہیں: مسجد نمرہ، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم وغیرہ۔ اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک وقوف کا میدان پڑا ہوا ہے۔ اسے مقام موقف اور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ وادی ارنا کا پل عبور کرنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خطیب عرفہ حج کا تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ قدرے فاصلے میں بائیں جانب کو جبل رحمت ہے، یہاں والا بہت دور دائیں جانب طائف جانے والا روڈ ہے۔ اسی پر حاجیوں کی گاڑیوں کے لیے سب سے بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ میدان عرفات میں مختلف مقامات پر گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اسپیشل پارکنگ لاٹس بنائے گئے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ میدان عرفات میں قابل ذکر عمارتیں دو ہی ہیں، ایک تو مسجد نمرہ، دوم یہاں کا اسپتال۔ مسجد نمرہ کا ایک حصہ میدان عرفات کی سرحد سے خارج ہے، وہاں اس کی علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ آگاہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ظہر اور عصر سے قبل اس حصے میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، ظہر عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اس حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں جو میدان عرفات کا حصہ ہے۔ ناظرین، میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات میں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ یہاں ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رحمان کے مہمانوں کو سورج کی تمازات سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کی بالائی حصے میں ٹھنڈا پانی فواروں کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں ہنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان اس کے متحمل ہو سکیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سعودی حکومت کی میزبانی کی اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کی۔ کہتے ہیں سعودی حکومت نے میدان عرفات تک پہنچنے کے لیے جدید طرز کے راستے تیار کر دیے ہیں۔ ماضی میں مینا سے میدان عرفات کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں جھاڑیاں اور ناہموار راستے پڑتے تھے۔ اب ایسا نہیں، مسجد الحرام سے لے کر میدان عرفات تک پیدل حج کرنے والوں کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے اور اس پر جگہ جگہ وضو اور پینے کے لیے پانی کی ٹوٹیاں اور سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مغرب کی اذان تک میدان عرفات جانے کے لیے ایک طرف راستے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ مغرب تک کسی کو بھی میدان عرفات سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں بحکم شریعت عازمین کو مغرب کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ جب عرفات سے حاجی مزدلفہ پہنچے تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کے بعد میدان عرفات سے نکلنے والے تمام راستے یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ سارے راستے مزدلفہ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ سڑکوں کے طرف تیز سرچ لائٹوں کا بندوبست ہے اور اس طرح رات کے وقت دن کا گمان ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ میدان عرفات میں کسی بھی حاجی کو کھانا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کا انتظام کئی طرح سے ہوتا ہے۔ کئی ماہر شخصیات نے میدان عرفات میں بڑے بڑے مطبخ قائم کیے ہوئے ہیں جہاں لنگر کی شکل میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ہزاروں حاجی ان لنگروں میں جاتے ہیں تو انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ علامہ عظیم بعض معلمین گرم کھانے کے پیکٹ تیار کرواتے ہیں اور دوپہر کے وقت ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔
اسی ذرائع بادشاہ سلامت کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر گرما گرم کھانے کے لاکھوں پیکٹ وقوف عرفہ کے دن خیموں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ والی معروف مشہور کمپنیاں بھی اپنی برانچیں کھول رکھتی ہیں، جس سے ایسے عازمین جو اپنے طور پر حج کرتے ہیں کھانا حاصل کر لیتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی فروخت ہوتے ہیں، تازہ پھل بھی میدان عرفات میں مہیا ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہ ساری سہولیات اس نیت اور اس جذبے سے پیش کرتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تصویر مشرق و مغرب کی میڈیا نے بگاڑ رکھی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسلام وہ تصویر جو چشم کوشا حقائق پر مبنی ہے، عالمی رائے امان سے اوجھل رکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سارا جہاں دیکھے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے فرزند اسلام یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ جتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر معیار کے لوگ جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، یہاں پہنچ کر اسلامی اور انسانی اخوت کے رشتے سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں لگتا ہے یہ برسہ برس سے ساتھ رہ رہے ہوں، اور ان سب کے جملہ مفادات ایک ہوں، اور وہ سب کے سب ان مفادات کے امین، محافظ اور ترجمان ہوں۔ ناظرین، سعودی حکومت کی اس کارکردگی پر ان کے لیے ایک جملہ کمنٹ میں ضرور تحریر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اگر بات کریں میدان عرفات کے قرآن و حدیث میں ذکر کی، تو اس میدان کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں یوں آیا ہے: جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ ناظرین، سعودی حکومت دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو بد نظمی اور ڈسپلن سے محرومی کا الزام لگایا جاتا ہے وہ کس حد تک غلط ہے۔ حاجیوں کے قافلے ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے نکلتے ہیں، وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف رب العالمین کے حضور کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ آنے والے عازمین وقوف عرفہ کے دن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی، مشرق ہوں یا کافر، ہندو ہوں یا لادین، سب کی ہدایت اور خیرخواہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، اور یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے، اور یاد رہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا تھا، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ناظرین، جی ہم مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے یہ مسلمان ان وجوہ کی بنا پر سرشار تھے، جیسے صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک کے حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ زاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ ناظرین، عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے، جس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے وقوف عرفات کی تو حج تمتوں کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہوں یا پیدل، متحرک ہوں یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صبا اور نمرہ کے میدان سے ذی المجاز تک اور معازین کے آخر موقف یعنی وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے۔ بس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلا آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بری احتیاط زوال آفتاب کے ابتدا سے غروب آفتاب تک وہاں رہے۔ عذر یہ ہے کہ زوال سے اتنی دیر تک تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے، اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے، اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہگار ہوگا، مگر یہ کہ یہ رکن نہیں ہے۔ یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے در پر بلائے، ہمیں بھی میدان عرفات میں جانا نصیب ہو، وہاں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کے طلبگار ہونے کا موقع میسر ہو۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔